السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک میتھڈز آف میئرمنٹ کا دوسرا ٹاپک ہے۔ آج ہم اسے سٹارٹ کریں گے انٹیلیجنس ٹیسٹ سے۔ اور انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں یعنی ذہانت کی آزمائشیں۔ تو انٹیلیجنس ٹیسٹ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انڈیویجول ٹیسٹ، پھر گروپ ٹیسٹ اور پھر اس کے بعد پرفارمنس ٹیسٹ۔ انڈیویجول ٹیسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایک ٹائم میں صرف ایک ہی پرسن کو دیے جاتے ہیں، اور یہ 2 سال سے 18 سال تک کے افراد کے لیے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ ان میں بینٹ سائمن نے انہیں تیار کیا ان ٹیسٹس کو۔ پھر ٹرمن کے نظر ثانی شدہ جو ہیں وہ ٹیسٹ تھے۔ اس کے بعد ریوائزڈ ٹیسٹ بائی ٹرمن، پھر برٹ کے ٹیسٹس تھے اور ویکسلر کے۔ تو یہ ڈیفرنٹ جو ہیں یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ تیار کرنے والے ماہرین تھے، ایجوکیشنسٹ تھے۔ اور اس کے بعد گروپ ٹیسٹ ہے۔ گروپ ٹیسٹ میں یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ گروپس میں جو مختلف پرسنس کی گروپ بنائے جاتے ہیں، ان میں یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور جو گروپ ٹیسٹ ہیں ان کا آغاز امریکہ میں ہوا، جب پہلے جنگ عظیم میں انہوں نے فوج میں بھرتی کرنی تھی، تو اس کے لیے پھر کینڈیڈیٹس کا ٹیسٹ لینا تھا، تو اس قسم کے انہوں نے ٹیسٹ انٹروڈیوس کرائے۔ اس میں آرمی الفا اور بیٹا ٹیسٹ تھے، ٹرمن گروہی ٹیسٹ تھے، اور اس کے علاوہ اوٹس سیلف ایڈمنسٹریٹیو ٹیسٹ تھے۔ اب گروہی ٹیسٹ یا یہ گروپ ٹیسٹ جو ہیں ان کو 2 کائنڈس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، وربل اور نان وربل میں۔ وربل ٹیسٹ میں جواب دینے کے لیے زبانی بیان کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نان وربل میں جواب دینے کے لیے جو ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے پرفارمنس ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ان پڑھ افراد کے لیے تیار کیا گیا۔ انہیں کوئی نمونہ، کوئی تصویر، کوئی ڈائیگرام دکھا کے، کچھ بلاکس وغیرہ یا ڈیزائن وغیرہ دکھا کے ان کا ٹیسٹ لیا جاتا، جن سے ان کو ترتیب دینے یا ارینج کرنے کا کہا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر میئرنگ اسپیشل ایبلٹی، خاص قسم کی جو ہے ایبلٹی چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ جو لیے جاتے ہیں، اس میں انٹیلیجنس کوشنٹ جو ہے ذہانتی ٹیسٹ پر پرفارمنس کی بنیاد پر اس پر حاصل ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ پر، اور صرف جو ایک عمومی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اب ہر ذہانتی جو انٹیلیجنس ایبلٹی ہے اس میں کئی خامیاں ہوتی ہیں جب میئرمنٹ کی جاتی ہے۔ مثلاً 2 اسٹوڈنٹس جن کا آئی کوشنٹ جو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ جو ہے وہ 120 ہے، اور وہ دوسرے ٹیسٹوں میں مختلف پوزیشن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ 2 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ میتھ میں اچھے مارکس لیتا ہے، لیکن املا میں یا گرامر میں وہ کمزور ہے، جبکہ دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گرامر میں اچھے مارکس لے لیتا ہے اور میتھ میں کمزور ہے، لیکن اوور آل دونوں کا جو مارکس کے ٹوٹل ہے وہ سیم ہے۔ تو اس طرح ان کی جو میئرمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے انٹیلیجنس کوشنٹ کا کہ وہ کس طرح سے میئر کرتا ہے، تو اس میں 4 چیزیں انوالو ہوتی ہیں، 5 چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کرونولوجیکل ایج ہے۔ کرونولوجیکل ایج مطلب طبعی عمر کہ اور یہ عمر جو ہے یہ جب کوئی پرسن پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے، اسی ٹائم سے، اسی ڈیٹ سے سٹارٹ ہو جاتی، شمار ہوتی ہے۔ اس میں سال، مہینے اور گھنٹے شامل ہوتے ہیں، اور اس کو سی اے کے طور پر سیمبل کے طور پر اسے سی اے لکھا جاتا ہے، کرونولوجیکل ایج سی اے، جیسے کہ جس کے مطابق لوگ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ کرونولوجیکل ایج ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے مینٹل ایج، اس کو ایم میں لکھا جاتا ہے مینٹل ایج۔ مینٹل ایج ہوتی ہے ذہنی عمر۔ تو بینٹ سائمن نے جو ہے مینٹل ٹیسٹنگ کے بہترین جو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے مینٹل ایج کی جو ٹرم ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور یہ ایک عام نوعیت کی جو ذہنی پختگی ہے جسے کسی بھی پرسن کی مینٹل انٹیلیجنس جو ہے ٹیسٹ کے دوران اس کی پرفارمنس کے لیول کو شو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ کرونولوجیکل ایج کو نہیں دیکھا جاتا، اور اگر ایک مثال کے طور پر اگر ایک بچے کی
عمر 6 سال ہے اور وہ 9 سال کی عمر کے بچے کے لیے بنائے ہوئے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کر کے اچھے مارکس لے لیتا ہے تو اس بچے کی جو عمر ہے وہ 9 سال کنسیڈر کی جائے گی. ویسے تو وہ اپنی کرونالوجیکل ایج کے حساب سے 6 سال کا ہے، لیکن اب اس نے ٹیسٹ جو ہے وہ 9 سال کے بچے کا کر لیا تو اس کی جو مینٹل ایج ہے وہ 9 سال ہوگی. کرونالوجیکل ایج 6 سال اور مینٹل ایج 9 ایئرس. تو اگر بچہ جو ہے وہ تو اس کو نارمل ہی کہا جائے گا. جو 6 سال والا ہے وہ 6 سال والا ٹیسٹ پاس کرے تو اس کو نارمل کہا جائے گا، لیکن جو 6 سال والا 9 سال والا کے ٹیسٹ پاس کرے گا تو وہ انٹیلیجنٹ کہلائے گا. پھر اس کے بعد ہے بیسل ایج. بیسل ایج وہ ہوتی ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ یا ایک چائلڈ جو ہے وہ اپنی کرونالوجیکل ایج کے حوالے سے ٹیسٹ میں دیے گئے تمام سوالات کو حل کر سکتا ہو، اور مینٹل ایج جو ہے اس کو ڈائریکٹ نہیں اسے میئر کیا جا سکتا. یہ بیسل ایج کی بدولت ہی جو ہے وہ مینٹل ایج کو میئر کیا جاتا ہے. اب اس میں پھر جو مینٹل ٹیسٹنگ ہے اس کی کائنڈز ہیں. اس میں وربل یا ورڈز کے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر نان وربل ہوتی ہے، پھر پرفارمنس کی ہوتی ہے جیسے کہ پہلے بات کی. تو اس میں وربل میں کیا ہے کہ زبانی یا لفظی آزمائش جو ہے اس میں اسے زبانی سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس میں میتھمیٹکس کے سینونیم پوچھے جا سکتے ہیں، میتھمیٹکس کے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، لاجیکل کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس میں 75 سے 100 سوالات شامل ہوتے ہیں اس میں، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نان وربل ہیں. اس میں پینسل اور کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس میں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلکہ وہ بولے بغیر جو ہے کسی مطلب کچھ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مطالعہ کرو اور لکھو، بلکہ کچھ ڈرا کرنے یا کچھ جو ہے ہند سے یا کچھ تصاویر بنانے کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ 3 سے 13 سال کے بچوں کے لیے ہوتی ہے جو نان وربل ہوتی ہے. پھر پرفارمنس ٹیسٹ ہے. اچھا، پرفارمنس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں اس کو وہ آبزرو کر کے ان کی جو کارکردگی کو جج کیا جاتا ہے. اس میں پھر پڑھنے لکھنے کا کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح کی وہ کلاس میں پرفارمنس کر رہے ہیں یا جس طرح کی بھی وہ اوور آل اپنے کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کی پرفارمنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور ایک رائے قائم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پکٹوریل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس میں پھر سیاہی کے دھبوں کی ٹیسٹنگ ہے، پھر سٹوری ٹیلنگ ہے، اور پھر فری ڈرائنگ کے جو میتھڈز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرسٹ نیکسٹ جو ٹیسٹنگ ہے وہ انٹرسٹ ٹیسٹنگ ہے. اور انٹرسٹ ٹیسٹس میں یہ ہے کہ دلچسپی کا اندازہ لگانے کے لیے جو ہیں وہ ماہرین نے یہ ٹیسٹ مرتب کیا، اور اس کی 2 مشہور قسمیں ہیں جس کو SVIB اور KPR کہا جاتا ہے. SVIB stands for Strong Vocational Interest Blank. SVIB stands for Strong Vocational Interest Blank اور KPR stands for Coder Performance Record. تو اس میں اسٹرانگ نے پیشہ ورانہ جو ہے وہ ایک دلچسپی کا جو خلا تھا اس کے لیے یہ ٹیسٹ مرتب کیا SVIB کے نام سے. اور یہ اس نے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی یا کسی بھی پرسن کی انٹرسٹ کا اندازہ لگانے والی ایک اس فہرست کو اسٹیفن یونیورسٹی پریس کیلیفورنیا سے شائع کروایا، اور اس میں ڈاکٹر اسٹرانگ نے اس بات کا جو ہے وہ پر ریسرچ کی کہ کوئی شخص کس خاص شعبہ زندگی سے کو پسند کرتا ہے وہ، یا وہ کس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ دلچسپی جو ہے وہ شو کرتا ہے. تو اور پھر 1965 میں انہوں نے کام شروع کیا اور 25 سال انہوں نے اس پر محنت کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ تیار کیے. اور پھر یہ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ ٹیسٹ تیار کیے گئے کہ مردوں کے لیے کیونکہ دونوں کے لیول آف انٹرسٹ الگ الگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے الگ الگ ٹیسٹ جو ہیں وہ تیار کیے گئے. اس امتحان میں 17 سال سے زائد عمر کے جو لڑکے لڑکیاں اور بالغ افراد تھے ان کو شامل کیا گیا. اس کے بعد ہے پرسنالٹی ٹیسٹ. پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں کسی پرسن کی
پرسنالٹی کی جو ٹریٹس ہیں ان اور مستقل جو عادات ہیں ان کو معیار کیا جاتا ہے، اور مخصوص قسم کی مطابقت جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ کس قسم کے خیالات رکھتا ہے، اس کا لیول آف انٹرسٹ کس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تو ٹیکسلر کے مطابق جو ہے شخصیت اس چیز کا نام ہے کہ یہ سماجی حالات میں کسی فرد کے مجموعی کردار کا نام ہے، یعنی کہ ایک معاشرے کے اندر ایک پرسن کا اوور آل جو اس کا کردار ہے وہ اس کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ تو پرسنالٹی کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں مختلف لوگوں نے اس پر کام کیا پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے، اور اس میں سب سے پہلے 19ویں صدی کے آخری 10 سالوں میں اس پر کام ہوا، جس پر مسٹر کریپلن اور سومر نے کام کیا، اور انہوں نے ایک فری ایسوسیشن ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے۔ اس کے بعد مسٹر گالٹن نے تیار کیا، اس پر کام کیا، اور انہوں نے ریٹنگ سکیل اور کویسچن ایئر انٹروڈیوس کروائے، اور اس کے بعد جو موجودہ صدی ہے وڈ ورتھ نے اس پر موجودہ صدی میں یعنی جنگ عظیم اول کا جو ایرا تھا اس میں 1914 سے 1919 تک، اس دوران امریکی فوجیوں پر جو ہے وہ یہ ٹیسٹ استعمال کیے پرسنل ڈیٹا شیٹ کے حوالے سے، یعنی شخصی موتیات کا پرچہ اس کو اردو میں کہیں گے، اور انگلش میں پرسنل ڈیٹا شیٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں ان کے اعصابی امراض اور ان کے فیلنگز کے حوالے سے جو ہے وہ انوینٹریز تھی۔ تو پھر مسٹر جونگ نے 1905 میں یہ سینٹیمنٹل کمپلیکس جو بھی پیچیدگیاں تھیں ان کی فیلنگ سے ریلیٹڈ جذباتی، ان کا پتہ چلانے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ ارینج کیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ شخصیت کی جانچ کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مختلف لوگ ایجوکیشنسٹ نے انٹروڈیوس کروائے۔ پھر 1927 میں تھرسٹن نے اپنی کتاب جو ہے وہ لا آف کمپیریٹیو ججمنٹ میں شخصیت کے ایویلویشن کا جو ہے وہ ایک نفسیاتی طریقہ پیش کیا۔ تو شخصیت کی جانچ کے لیے جو میتھڈز تھے یعنی میتھڈز آف پرسنالٹی ٹیسٹنگ، ان کو عام طور پر جو ہے وہ 4 میتھڈ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ورڈ ایسوسیشن، پھر بیہیویئر آبزرویشن، اور اس کے بعد ریٹنگ اسکیل، اور پھر سیلف رپورٹ۔ اب سیلف رپورٹنگ ٹیکنیکس، ریٹنگ اسکیل اور بیہیویئر آبزرویشن، اور پھر سیلف رپورٹ۔ پھر سیلف رپورٹ کی میں آگے مزید جو ہے وہ اس کی ٹائپس ہیں، جس میں اینیکڈوٹل ریکارڈ ہے، آٹو بایوگرافی ٹیکنیکس ہیں، انٹرویو ہے، کویسچنیئر ہے، اور سوشومیٹرک ٹیکنیکس ہیں۔ تو ابھی ہم جو ہیں وہ اس کو ورڈ ایسوسیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹنگ کے حوالے سے۔ تو یہ مطلب کسی بھی پرسن کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے ایک مطلب ورڈ ایسوسیشن جو ہے ایک فری ایسوسیشن ہے۔ اس پہ پہلی مرتبہ مسٹر گالٹن نے جو ہے وہ کام کیا تھا، اور انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ یہ 2 طرح سے، اس میں 2 طریقے ہیں، ایک وربل ایسوسیشن ٹیکنیکس، ایک ویژول اسٹیمولس ٹیکنیکس۔ اب وربل میں جب کوئی مطلب جب کوئی شخص ایک لفظ سنتا ہے تو اس لفظ کو سن کر اس کے ذہن میں آنے والا جو پہلا لفظ ہے، تو جب اس کو وہ بیان کرتا ہے تو اس کو وربل ایسوسیشن ٹیکنیکس کہتے ہیں۔ تو جب کچھ اس کے سامنے بولا جائے اور وہ اس کو سن کے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرے، تو اس سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے۔ دوسری ہے کہ ویژول اسٹیمولس ٹیکنیکس، اس میں نامکمل جملے، جزوی پارٹس پر کئی ہوئی جو سٹوریز کو مکمل کرنا بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور پھر ویژول اسٹیمولس میں وہی سیاہی کے دھبے اور پھر ڈرائنگز اور تصویروں کو دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ لگانا اس کی شخصیت کے بارے میں۔ تو اس کی چند مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو آدھا پڑھا جائے اور آدھا چھوڑ دیا جائے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ، اب یہ چھوڑ دیا۔ اب ہر پرسن جو ہے وہ اپنے مزاج اور اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے اس کو مکمل کرے گا۔ اسی طرح اگر مجھے موقع ملے تو اس کو بھی ہر کوئی اپنی پرسنالٹی اور اپنے جو ہے وہ رجحان کے مطابق، اپنے لیول آف انٹرسٹ کے مطابق جو ہے اس کو فیل کرے گا۔ تو یہ جو ہے اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ہے بیہیویئر آبزرویشن۔
بیہیویئر آبزرویشن یعنی مشاہدہ کردار، اس کو اردو میں کہیں گے، یعنی بھی کسی کی بھی پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے اس کو آبزرو کرنا۔ آبزرو جو ہے وہ اب مشاہدہ جو ہے وہ کسی بھی فرد کا کیا جاتا ہے اس کی ذہانت کا چیک کرنے کے لیے، اس کے کردار کو چیک کرنے کے لیے، کسی بھی اس کی خوبی کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر وہ پائی جاتی ہے یا نہیں، تو اس کی آبزرویشن کی جاتی ہے۔ اب مشاہدہ جو ہے یا آبزرویشن جو ہے وہ ڈائریکٹ آبزرویشن، دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، ایک ڈائریکٹ آبزرویشن اور دوسری اینیکڈوٹل میتھڈ۔ اینیکڈوٹل میتھڈ جو ہے یہ واقعاتی طریقہ ہے، یعنی کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ یا کچھ رونما آنا تو اس کو فوراً سے تحریر کر لینا، اور ڈائریکٹ آبزرویشن یعنی کہ بالکل سامنے جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے بات چیت کر کے آبزرو کرنا اس کو۔ تو اس میں جو آبزرویشن ہے، مشاہدہ، یہ بہت ایک کامن سی ٹیکنیکس ہے، اور یہ بہت ہی عام استعمال ہونے والی ٹیکنیک ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے، فیملی کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی مشاہدے پر پھر ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اب یہ جو مشاہداتی ٹیکنیک ہے یہ سبجیکٹیو میتھڈز میں آتی ہے۔ آبزرویشنل ٹیکنیکس جو ہے یہ پہلے ہم نے آبجیکٹیو میتھڈز پڑھے، اب سبجیکٹیو میتھڈز میں آبزرویشنل ٹیکنیکس زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں سبجیکٹیو میتھڈز کے اندر۔ آبزرویشنل ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں کہ آبزرو کر کے کسی کی پرسنالٹی کو جج کرنا اور میئرمنٹ کرنا اور پھر ایک رائے قائم کرنا۔ وہ اب رائے وربل بھی ہو سکتی ہے، وہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیجیٹل یعنی کوانٹیٹیو صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب آبزرویشن یعنی مشاہدہ، اس کے یہ بہت پرانا اور سادہ طریقہ ہے۔ تو ڈاکٹر وائٹس جو ہیں وہ اس طریقے کے بڑے حامی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کسی فرد کی ایکسٹرنل جو سائن ہے اور جو اس کی جو اس کا کریکٹر ہے، جو اس کی موومنٹس ہیں، ان کو دیکھ کر اس کی انٹرنل جو فیلنگز ہیں اور جو اس کے جو بھی اس کے مقاصد ہیں اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور آبزرویشن جو ہے وہ سائنسی طریقے پر کی جاتی ہے۔ پہلے مطلب صورتحال کا اندازہ لگانا، کسی فرد کے خاص کردار کے کو آبزرو کرنا، اس کو ڈائریکٹ بھی آبزرو کیا جاتا ہے، اور جب سائنٹیفک کنڈیشنز کے اکارڈنگ جو ہے وہ آبزرو کیا جائے تو پھر وہ ایک تجربے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح مشاہدے کی جو ہے وہ اقسام ہیں مختلف، اس میں ایک منظم یا ویل آرگنائزڈ مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں آبزرویشن میں کیا ہوتا ہے، جو آرگنائزڈ آبزرویشن ہوگی یا پلانڈ آبزرویشن ہوگی، اس میں یہ ہوگا تو کہ پہلے جو آبزرو کرنے والا ہے آبزرور، وہ پہلے سے اپنا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے گا کہ کیا مشاہدہ کیا جائے گا، کس خوبی کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور جس کا مشاہدہ کیا جانا ہے اس پرسن کو بھی پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جی میری آبزرویشن کی جائے گی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیگیٹو جو اس کا کریکٹر ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ادارے جب وزٹ کے مطلب ہمارے تعلیمی ادارے کو جب جو آفیسرز ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اسکولز کو یا کالجز کو، تو اگر اس وزٹ کی پہلے سے اطلاع مل جائے کہ جی فلاں دن جو ہے اسکول کو وزٹ کیا جائے گا یا کالج کو وزٹ کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اب کالج اسکول کے ماحول میں جو بھی ویک پوائنٹس ہیں ان کو ان کی حالت تبدیل کر دی جائے گی اور ان کو ایسی صورت دکھائی جائے گی جو عام روٹین میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی فرد جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اپنی ساری جو اس کی پرابلمز ہے وہ تفصیل سے بتاتا ہے، لیکن اسی پرسن کو اگر ملازمت کے لیے ہائر کرنا ہے تو پھر اپنے میڈیکل میں وہ ڈاکٹر سے اپنی بیماریوں کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں نیگیٹو امپریشن کو چھپانے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ پھر ایک فری آبزرویشن ہوتی ہے۔ فری آبزرویشن کے دوران جو ہے وہ اس پرسن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی آبزرویشن کی جا رہی ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ عام طور پر، اور پھر جب اسے نہیں پتہ ہوتا تو ہی اس کا اصل کردار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ کہ ایک ٹیچر کی موجودگی میں تو اسٹوڈنٹ بہت منظم اور اچھے اور معصوم دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر کے کلاس روم سے جانے کے بعد یا پھر
کھیل کے میدان میں یعنی گراؤنڈ میں جو اصل کریکٹر ہے اسٹوڈنٹس کا اصل کردار ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ اس آزاد فضا کے اندر اپنی مرضی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کود رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو مشاہدہ جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ اس سے حاصل ہونے والی معلومات جو ہیں وہ بالکل کریکٹ ہوتی ہیں۔ پھر انٹرنل جو آبزرویشن ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ زیادہ تر ریسرچ کے حوالے سے یا پھر کوئی پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے تمام پرابلمس بتاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ ہڈن آبزرویشن ہوتی ہیں۔ تو آبزرویشن کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں کہ اس سے ایک ٹیچر کو اپنی ٹیچنگ کو ایویلیویٹ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس کی انٹرنل فیلنگس کا پتہ چلتا ہے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور کسی بھی تعلیمی ادارے کے اسٹینڈرڈ کو جج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں کے اندر آبجیکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے، یعنی شفافیت نہیں رہتی، اور نیگیٹو جو کردار ہے، رویہ ہے، بیہیویئر ہے، اس کو چھپا لیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے یہ آبزرو کرنے والے شخص کے مزاج اور مرضی پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی آبزرویشن کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی کچھ سجیشنز ہیں کہ مشاہدے کو امپروو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یا کون سی آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں آبزرویشن جو ہے وہ اس کے اندر آبجیکٹیوٹی ہو، آبزرویشن جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور ویل پلانڈ اور ویل آرگنائزڈ وے سے کی جائے اور مسلسل کی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کی جائے ان کو بڑی احتیاط اور کے ساتھ جو ہے وہ کلیکٹ کیا جائے۔ اس کے بعد جی سب سے پہلا پوائنٹ ہے آبزرویشنل ٹیکنیک، یہ تو آبزرویشن کا کنسیپٹ تھا، اس میں ریٹنگ سکیل ہے۔ اب ریٹنگ سکیل کے کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ سکیل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ پرسن ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نمبر بڑھانے کے لیے یا اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے تو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں یا اچھے سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو ریٹنگ سکیل جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی بھی پرسن کے بارے میں کوئی رائے قائم کر کے یا کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنا، تو اس سے اس کی ریٹنگ میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور کمی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے، آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اچھی سٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ اس کی ریٹنگ میں اضافہ کریں گے، اور اگر آپ اس کے بارے میں بری رائے قائم کریں گے اور اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں خراب پیش کریں گے تو پھر جو ہے وہ ریٹنگ جو ہے اس کی ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھنے، عادات کے بارے میں جاننے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، تو اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے کی کریکٹرسٹکس کو، اس کی پرسنالٹی کو، اس کی ٹریٹس کو جج کرتے ہیں اور پھر کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو کسی بھی پرسن کو کے بارے میں آپ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں، تو جو ارد گرد لوگ رہتے ہوتے ہیں وہی آپ کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی رائے قائم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے فیملی ممبر، آپ کے دوست احباب وہی آپ کے بارے میں جو ہے وہ بہتر رائے جو ہے وہ مطلب اگر آپ کے رویے، آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا ہے تو اچھی رائے ہوگی۔ تو اس میں دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں، استادوں اور دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ اگر کسی کے بارے میں کھوج لگانی ہو کہ وہ کس طرح کا ہے تو پھر دوستوں، رشتہ داروں، ساتھیوں، استادوں ان سب سے جو ہے وہ معلومات کلیکٹ کی جاتی ہیں۔ اب ریٹنگ سکیل کی ٹائپس کون کون سی ہیں، تو اس کی 3 ٹائپس ہیں ریٹنگ سکیلز کی، جس میں سب سے پہلے ڈسکرپٹیو ریٹنگ سکیل ہے، پھر نومیریکل ریٹنگ سکیل ہے اور پھر گرافک ریٹنگ سکیل ہے۔ ڈسکرپٹیو ریٹنگ سکیل یعنی کہ کوئی بھی بیان جاری کرنا، کوئی بھی بات، کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینا، اور پھر وہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی ہو کہ وہ اس شخص کے بارے میں ہو تو اس سے پتہ چل جائے، اگر سٹیٹمنٹ صرف کہی جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ فلاں شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جس سے نا اگر ابھی بھی کچھ ٹی وی شوز وغیرہ ہوتے ہوں گے، لیکن ایک پہلے
کافی عرصہ پہلے ایک پروگرام آتا تھا ٹی وی پہ طارق عزیز کے نام سے، تو اس میں وہ اس کا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا جس میں وہ کچھ الفاظ، کچھ ورڈز جو ہے وہ کچھ لائنیں، دو چار ہنٹس دیتا تھا کہ اور پوچھتا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ تو وہ خصوصیات اس شخصیت کے حوالے سے ہوتی تھیں، تو پھر اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ فلاں پرسن ہے۔ تو اسی طرح کلاس کے اندر سست بچے بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، تو یہ مختلف جو ہے ڈسکرپٹیو ریٹنگ اسکیل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کے کسی کے بارے میں وربلی جو ہے وہ بیان جاری کیا جاتا ہے۔ تو نومیریکل ریٹنگ اسکیل یہ ہے کہ نمبر دیے جائیں، کہ مثال کے طور پہ کہ کسی اسٹوڈنٹ کے اندر اس کی کسی خاص خوبی کا پتہ لگانا ہے، تو یہ باقی اسٹوڈنٹس سے یہ سوال کیا جائے کہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے یا نہیں، تو آپ اس کو نمبر لگا کر ہمیں بتائیں۔ تو 1 سے لے کر 5 تک نمبر ہے، اگر 5 نمبر دیں گے تو اس کے اندر وہ خوبی وہ زیادہ موجود ہوگی، اور اگر 3 دیں گے تو وہ درمیانے درجے کی ہوگی، اور 0 دیں گے تو اس کے اندر وہ خوبی بالکل بھی نہیں پائی جائے گی۔ اس کے بعد گرافک ریٹنگ اسکیل ہے۔ گرافک ریٹنگ اسکیل سے مراد یہ کہ گراف کی صورت میں وہ جو ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں بات کرنا، کہ یعنی کچھ اس کی خصوصیات لکھ دی جائیں اور پھر اس کو گراف کی صورت میں شو کر دیا جائے کہ جی اس کے اندر یہ کس حد تک جو ہے وہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیس اسٹڈی ہے۔ کیس اسٹڈی ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے تمام پہلوؤں کو بہت گہرائی کے ساتھ اس کی آبزرویشن کرنے کے بعد، اس پر ریسرچ کرنے کے بعد جامع طریقے سے جو ہے اس پہ مختلف پروگرام یا سلسلہ وار آبزرویشن کے بعد جو ہے وہ اس کا مسئلہ بیان کر کے اس کا حل نکالا جائے، تو اس کو کیس اسٹڈی کہا جائے گا۔ پھر پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں یا پروجیکٹ میتھڈز یا پروجیکٹیو ٹیکنیکس۔ تو اس میں کسی پرسن کے جو ہے وہ لاشعور جو اس کا ہوتا ہے، اس کے رویے کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ایک طرف تو اس کے شعور جو ہے اس کا بھی مطالعہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، وربل ٹیسٹنگ اور پکٹوریل ٹیسٹنگ۔ وربل ٹیسٹنگ کے اندر جو ہے، وربل ٹیسٹنگ میں اسے اپنے مطلب بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اپنے خیالات کو بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اور بعض اوقات فرد کو ایک موٹیویشنل ورڈ دے دیا جاتا ہے جسے سن کر وہ پھر ایک آنسر کے طور پر ایک لفظ یا پھر خیال کا اظہار کرتا ہے جو اس کے ذہن میں آتا ہے، تو اس سے اس کی جو سائیکٹرسٹ ہوتا ہے، ماہر نفسیات، وہ اس کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو فکرات کو مکمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ فکرے ادھورے چھوڑ دیے جائے اور اسے پورا کرنے کا کہا جائے۔ پھر ایک جو ہوتا ہے وہ فیلنگس یا ایکسپریشن سے کے حوالے سے ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ اس کو اس کے انٹرنل کیا خیالات چل رہے ہیں یا کیا فیلنگز ہیں۔ تو ایک کمرے میں کچھ جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر مختلف جو ہے وہ قدرتی مناظر کی تصاویر یا پینٹنگز یا مختلف کھلونے وغیرہ رکھ کے، تو کھڑکی پہ ایک ایسا شیشہ لگا دیا جائے جس سے باہر سے تو اندر نظر آئے لیکن اندر سے باہر نہ نظر آئے، تو آبزرور جو ہے وہ باہر بیٹھ جائے اور پھر اس پرسن کی جو ہے وہ آبزرویشن کرے۔ تو اس میں پھر پہلے تو وہ سکون سے بیٹھے گا، ڈرے گا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس کے ساتھ ماحول کے ساتھ مانوس ہوگا تو پھر وہ اپنی پسند کی چیزوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، تو اس سے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر لکھائی یا کے خد و خال کے ذریعے بھی پرسنالٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ کوئی پرسن کس طرح کا لکھتا ہے، تو اس سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کی جو سائز ہے، ان کی جگہ ہے، پھر ان کے درمیان جتنا ڈسٹینس رکھا جاتا ہے، اس سے بھی پرسنالٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ اور اس میں بعض اوقات جو ہے وہ لکھائی سے اس کے مرد ہونے، عورت ہونے، اور یا بالغ بچہ یا جو ہے وہ اولڈ مین ہونے کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب مختلف جو حرکات و سرکات ہوتی ہیں ان سے پرسنالٹی کو یا ان کے ذہن کو جو ہے وہ جج کیا جا سکتا ہے۔ ڈرائنگ یا پینٹنگ کرنا یا مجسمہ سازی کرنا، اس سے بھی پرسنالٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ڈرائنگ یا پینٹنگ میں رنگوں کا جو استعمال ہے اس سے بھی کسی فرد کی جو ہے پرسنالٹی کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا اسے چیزیں پسند ہیں یا کس قسم کی شخصیت کا وہ مالک ہے۔
تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹنگ کے، اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑے وسیع وسعت رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ اس کے فائدہ یہ ہے۔ پھر اس طریقے سے کسی فرد کی شخصیت کے متعدد جو وہ پہلو ہیں وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر شعوری اور لاشعوری دونوں کا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں کہ ان سے حاصل ہونے والا جو ڈیٹا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اور دوسری خامی یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے ان معلومات کو کلیکٹ کرنے میں۔ تو اور پھر اس کے لیے ایک منظم اور تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میسر نہیں ہوتے، تو یہ اس کی خامیاں ہیں۔ اس کے بعد ہے سیلف رپورٹنگ ٹیکنیکس۔ تو سیلف رپورٹنگ ٹیکنیکس میں جو ہے کسی شخص کے بارے میں اس کے مطلب مفصل اور حقیقی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کی اپنی حیات سے بہتر کوئی اور تو دوسرا ریکارڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی سیلف رپورٹنگ ٹیکنیکس کا مطلب ہے کہ ایک شخص خود ذاتی طور پر جو ہے وہ اپنی معلومات دے۔ تو اس سے کا جو ہے نا یہ، اور اس میں جو روزانہ کی جو ڈائری لکھی جاتی ہے یا سالانہ جو ڈائری لکھی جاتی ہے کسی شخص کی، وہ اس کی پرسنالٹی کی جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ذاتی ڈائری وغیرہ جو ہے وہ حاصل کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، بغیر اجازت جو ہے وہ نہیں حاصل کرنی چاہیے، اور اس سے پھر بہت سارے اس کی ذات کو پرسن کی ذات کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈائری جو ہے وہ بغیر اجازت جو ہے وہ نہیں، اس کو نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے گیس ہو کی۔ تو جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، روزانہ کا ان کا آپس میں لنک ہے، تو وہ ایک دوسرے کے مزاج، کیفیت اور خیالات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے کولیگز آپس میں ایک دوسرے کو جاننے لگتے ہیں، ان کی ایک دوسرے کی نفسیات کو جاننے لگتے ہیں، کردار کو جاننے لگتے ہیں، تو وہی ایک دوسرے کے بارے میں پھر جو آپ کو جانتے ہوتے ہیں لوگ، وہی آپ کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جو ہے وہ رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اسی کو گیس ہو ٹیکنیک کہتے ہیں۔ تو گیس ہو ٹیکنیک، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ طارق عزیز شو میں بھی وہ گیس ہوئی ٹیکنیک ہوتی تھی کہ وہ سٹیٹمنٹ بیان کیے جاتے تھے کچھ، اور اس سے پھر گیس کرنا ہوتا تھا کہ یہ کون ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ یہ جماعت کے نامور کھلاڑی ہیں، بیس بال، باسکٹ بال اور ٹینس بال کھیل سکتے ہیں، یہ کسی دوسرے کے مقابلے میں بہتر طور پر تیر سکتے ہیں اور ایک اچھے کھلاڑی ہیں۔ تو اب اتنی لمبی سٹیٹمنٹ ہے، تو اسٹوڈنٹس کلاس میں اگر یہ دہرایا جائے تو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ گیس ہو ٹیکنیک ہے۔ اس کے بعد ہے سیلف رپورٹ، یعنی خود اطلاع دینا کسی چیز کے بارے میں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے بارے میں جس قدر جانتا ہے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا شخص اسے نہیں جان سکتا۔ تو اپنے بارے میں جو خود بات بتائی جاتی ہے وہ ہی سب سے بہترین ہوتی ہے۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نیگیٹو پہلوؤں کو چھپاتا ہے، اور مصنوعی طور پر اپنی زبان و بیان سے اور مصنوعی طریقے سے اپنے حقیقی جو اس کی پرسنالٹی ہے اس پر بہت گہرا پردہ ڈال دیتا ہے، اور اپنے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ حقیقت سے بہت دور اور مسخ شدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہترین اور عمدہ انسان جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے نیگیٹو جو پہلو ہیں ان کو چھپا جاتا ہے۔ تو جو سائیکٹرسٹس نے یعنی نفسیات دانوں نے کسی بھی پرسن کی پرسنالٹی کے حقیقی پہلو اور اس کی اصلی جو ٹریٹس ہیں ان کا پتہ چلانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف جو میتھڈز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے، جن کی مدد سے کسی بھی پرسن کی ٹریٹس کا، اس کی کوالٹیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یا اس کی خوبیوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ذاتی یعنی سیلف رپورٹ کا میتھڈ جو ہے وہ لسٹنگ استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ فہرستیں جو ہیں وہ لسٹیں جو ہیں وہ معیاری ہونی چاہیے، اور تاکہ ان کے جو بھی سوالات ان کے اندر درج کیے جائے وہ معیاری ہوں، اور ان کا جواب سے اس کی پرسنالٹی کا اچھے سے ٹیسٹنگ کی جا سکے۔ اب اس کو پرسنل ڈیٹا شیٹ کا نام دیا جاتا ہے اس لسٹ کو، اور پھر اس کو مسٹر وڈ ورتھ نے اس کو مرتب کیا،
اور اس میں ہاں یا نہیں کے جواب اسٹیٹمنٹ لکھ کے تو آگے ہاں یا نہیں لکھنا ہوتا ہے۔ اب کبھی آپ نے اگر کویشچن ایئر آتی ہے عموماً سروے کے طور پر کچھ سوالات دیے جاتے ہیں جس سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے یا وہ کس قسم کی شخصیت کے حامل ہیں علاقے میں، تو کچھ ایک کویشچن ایئر یا 8 10 20 سوالات تیار کر کے ان کے آگے ہاں یا نہیں یا ٹک یا کراس کا جو ہے وہ آپشن دیا ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ سیلف رپورٹ ہے کہ کچھ ہاں یا نہیں والے سوال لیے جاتے ہیں اور پھر اس سے ان کو سالو کروا کے پرسنالٹی کو جج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اینیکڈوٹل ریکارڈ یعنی واقعاتی ریکارڈ۔ واقعاتی ریکارڈ جو ہے یہ واقعات اور حادثات پر مشتمل ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کی زندگی کا پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب استاد جو ہے وہ پیش آنے والے واقعات کو اسی موقع پر ریکارڈ کر لے تو وہ بہت بہترین ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں پھر معلومات جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں، اور اس واقعے کو فوراً سے جو ہے وہ لکھ لینا چاہیے، یہی اس کا بہترین طریقہ ہے۔ اور واقعاتی ریکارڈ کا جو فارم ہے اس میں اسٹوڈنٹ کا نیم ہے، ڈیٹ ہے، اس کے مختصر حالات میں واقعہ پیش آیا، اور پھر مشاہدہ کرنے والے جو استاد کی مختصر جو وضاحت ہے وہ، اور پھر اس کا نام ہونا چاہیے۔ اب واقعاتی ریکارڈ کا جو مؤثر استعمال ہے یہ ہے کہ اسے وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے، پھر اس واقعے کو فوری طور پر درج کر لینا چاہیے، پھر اس کے کردار کو بامقصد بنانا چاہیے، اور اس میں ٹوٹل آبجیکٹیوٹی ہو، یعنی کچھ بھی اپنی طرف سے شامل نہ کیا جائے، اس کو ایز اٹ از ہو بہو لکھا جائے، اور کسی قسم کا کوئی وضاحتی بیان اپنی طرف سے اس میں شامل نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے کہ جی ارشد دوسروں کے ساتھ اچھی طرح کھیل نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، تو یہ اپنی طرف سے اس طرح کے وضاحتی بیان جو ہیں وہ اینیکڈوٹل ریکارڈ میں شامل نہیں کیے جانے چاہیے۔ اور پھر آبزرویشنل جو ایویلویشن والے جو ریکارڈ ہے وہ بھی نہیں ایڈ کرنا چاہیے، اور پھر ہر اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے، اور ایک واقعے کے لیے ایک فارم کا استعمال کیا جائے، نہ کہ ایک فارم پر ایک سے زیادہ واقعات جو ہے وہ انٹر کر دیے جائے۔ پھر مثبت اور یعنی پازیٹیو اور نیگیٹیو جو کریکٹ واقعات ہیں، مثال کے طور پر ان کا اندراج جو ہے مثبت جو اچھے اور منفی برے تمام واقعات کا اندراج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کی مہارت جو ہے اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ کتنا ماہر ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، تو ضروری ہے کہ سیکھنے کے دوران اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں کو دیکھا جائے اور لکھا جائے۔ اگر صرف پازیٹیو اسپیکٹس کو لکھ دیا جائے اور نیگیٹیو جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ مکمل پرفارمنس جو ہے اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر رزلٹ سے پہلے کافی واقعات اکٹھے کر لینے چاہیے، کسی ایک واقعے کی بنیاد پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر واقعات جو ہے ان کو ریکارڈ کرنے کے اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ لکھنے کی جو مشق ہے وہ ٹیچرز کو پہلے کر لینی چاہیے تاکہ وہ واقعات کو صحیح طور پر لکھنا سیکھ سکیں، اور کیونکہ شروع میں ظاہر ہے واقعات لکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو شروع میں مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ تربیت اور کچھ پریکٹس کے بعد وہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو یہ تربیت جو ہے ڈیورنگ جاب ان کی ہوتی رہنی چاہیے۔ پھر دو طرح سے جو ہے وہ واقعاتی ریکارڈ تیار کیے جا سکتے ہیں، ایک فارمل ایک انفارمل۔ فارمل جو ہوتا ہے وہ رسمی طریقہ کار، یعنی کہ پہلے طے شدہ پروگرام کے تحت، یعنی فلاں وقت پر کسی خاص اسٹوڈنٹ کے فلاں کریکٹر کا جو ہے وہ آبزرو کرنا، اور پھر مقررہ وقت پر استاد باضابطہ مشاہدے سے جو اسٹوڈنٹ سے وہ واقعہ سرزد ہوتا ہے تو وہ تحریر کرتا ہے۔ اور غیر منظم یہ ہے کہ مطلب حادثاتی طور پر کوئی بھی واقعہ رونما ہو رہا ہے اور ٹیچر اس کو نوٹ کر لے۔ مثال کے طور پہ کمرہ جماعت میں پڑھاتے وقت طالب علم کی طرف سے کسی غیر معمولی کردار کے مظاہرے کو دیکھنا، نوٹ کر لینا، پھر روزانہ کیا جائے اور پھر اس پر ریزلٹس نکالے جائیں۔ اور ریزلٹس نکالنے کے لیے واقعاتی ریکارڈ کے 2 باتیں ضروری ہیں کہ ایک تو ریکارڈ کو ترتیب جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، اور پھر اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی بیسڈ ہونی چاہیے، یعنی اب ترتیب کس طرح سے ہو کہ ایک مثال کے طور پر ایک مفروضہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ تنہائی پسند ہے اور پھر جارحیت کا مرتکب ہے اور بہت زیادہ ٹاکٹیو ہے، باتیں کرتا ہے، تو اس کا آبزرو کرنا ہے اور مختلف واقعات کو ترتیب دے کر یہ جائزہ لینا ہے کہ اس کے اندر ٹاکٹیو ہونا زیادہ ہے یا اگریسو ہونا زیادہ ہے، یا اس کو جو ہے وہ تنہائی پسند ہونا اس کے اندر پہلو زیادہ ہے، کون سا ہے۔ تو جو ترتیب ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ اس کا مشرتی کردار کیا ہوگا کہ طالب علم جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوسروں سے میل جول نہیں پسند کرتا،
دوسرے طلبہ اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی یہ مفروضات قائم کیے جائیں گے، یا تو مطلب تنہائی پسند کیوں ہے، یا تو وہ خود میل جل پسند نہیں کر رہا، یا پھر دوسرے اسٹوڈنٹس اس کو پسند نہیں کر رہے، یا پھر اسے کہ طالب علم کے جو معاشرتی طریقے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بے ڈھنگے ہیں، اور طالب علم کے معاشرتی تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ ترتیب سے سوالات تیار کیے گئے، پھر ان کی خوبیوں اور ان کے جو بھی اس کی خصائص کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور پھر نتائج نکالے جائیں گے۔ تو اس کے بعد کویسچن ایئر ہے، کویسچن ایئر یعنی کہ سوال نامہ۔ سوال نامے میں مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ تیار کر کے ہاں یا نہیں یا ٹک کراس کر کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس سے یا مختلف لوگوں سے جو بھی ڈاٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اس سے ان کی پرسنالٹی کو جج کیا جاتا ہے۔ سوال نامے کی جو یا کویسچن ایئر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، فارمز آف کویسچن ایئر دیر آر ٹو، ون از کلوزڈ فارم یعنی بند صورت، اور دوسری ہے اوپن فارم۔ بند صورت یعنی کلوز فارم یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے پاسبل جو آنسرز ہیں وہ لکھے جاتے ہیں کہ یس اور نو۔ مثال کے طور پر کیا کتاب خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اب اس کو ہاں یا نہیں آنسر کر دینا ہے، یا پھر کیا کتاب کی جلد مضبوط ہے، کیا کتاب کی قیمت مناسب ہے۔ تو یہ کلوزڈ کویسچن ہے۔ تو کلوزڈ کویسچن جو ہے ان کو ایک تو یہ تسلی بخش ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا آسان ہوتا ہے، وقت کم لگتا ہے، اور آنسر کرنے والا اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوتا۔ یہ اس کی کچھ خوبیاں تھیں۔ اب خامیاں اس میں بھی ہیں کہ ایک تو بہت یہ گہرائی کے حامل معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی اس سے، مطلب شارٹ سے سطحی قسم کے سوالات ہوتے ہیں، اور پھر اس میں تکے کے اور غیر سنجیدگی کے بہت جو ہے پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھے بغیر بھی ہاں یا نہیں کر دے۔ اور پھر اوپن فارم ہے۔ اوپن فارم کے آگے جو ہے وہ پاسبل آنسر نہیں ہوتے، بلکہ اسٹوڈنٹ نے یا لکھنے والے نے جس کی آبزرویشن کی جا رہی ہے اس نے خود جواب لکھنا ہوتا ہے آزادی کے ساتھ۔ اور تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے رویے اور سوچ کے حوالے سے کنٹینٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو اوپن فارم کویسچن ایئر ہوتی ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ اور بڑی جماعت کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے مناسب ہے، کیونکہ کم تعلیم یافتہ اور چھوٹی جماعتوں کے لیے بند کویسچن ایئر جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے۔ اب اس کے سیمپل کیا ہیں اوپن فارم کے؟ اوپن فارم کے سیمپل یہ ہے کہ اسکولوں میں تعلیمی رہنمائی اور مشاورت شروع کرنے کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ تو آگے 2 3 4 5 جتنی بھی تجاویز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں وہ یا کہی جائیں وہ لکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے خیال میں تعلیمی انحطاط کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایجوکیشنل سسٹم کا جو ہے وہ کیوں خراب ہے پاکستان میں؟ تو اس میں بھی کچھ وجوہات لکھنی ہے، 5 6 جتنے بھی لکھی جا سکیں۔ تو یہ کویسچن ایئر کی اوپن کویسچن ایئر کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ پکٹوریل فارم آف کویسچن ایئر ہوتی ہے کہ ایسے سوال نامے ہوتے ہیں جو تصویروں کی صورت میں، ڈرائنگ کی صورت میں، اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں، جس سے وہ مطلب ان اشکال کو جوڑ کر کچھ بنانا ہوتا ہے، کچھ بلڈنگ بنانی ہے یا کچھ بھی جس کا کہ وہ پیس ہوں وہ اس کو درست فارم میں ارینج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کور لیٹر ہوتا ہے۔ کور لیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ریسرچ کرنا یعنی جس نے ریسرچ کیے پرسنالٹی کے حوالے سے وہ کور لیٹر جو ہے وہ دوسرے کو اس پہ ریسرچ کرنے والا اپنی رائے لکھتا ہے اور پھر اس کے ذریعے وہ قائل کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹ کا جو نام ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اچھا انٹرویو ہے۔ انٹرویو چلیں یہاں آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انٹرویو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں سوشیو میٹرک ٹیکنیکس کو بھی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔